بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ اب امت مسلمہ کی دعوتی، علمی، فکری اور تہذیبی تاریخ کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ دا ہسٹری آف سویلائزیشن، ریلیجنس، نالج اینڈ سویلائزیشن۔ تو اب اس لیکچر میں ہم انشاءاللہ تفصیل سے ایک موضوع پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اس پہلے لیکچر میں تو جسٹ ایک بیسکس ہے کہ جس سے ایک یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ تہذیب ہے کیا اور اس کی سٹڈیز کیا ہے۔ تو اب دیکھیے، تہذیب کسے کہتے ہیں، تہذیبی تاریخ کیا چیز ہے۔ اب کوئی بھی اگر ہسٹری کی کوئی بک اگر پڑھے تو اس میں یہ سیاسی تاریخ ہوتی ہے عموماً، کہ جی فلاں بادشاہ فلاں زمانے میں پیدا ہوا، اس نے کیا حکومت کی، کیا جنگیں کی، اور کس سے لڑتا رہا اور کیا مرتا رہا، اور یہ معاملہ بس اتنی کہانی ہوتی۔ چاہے کوئی بھی جانور ہو، کسی بھی ملک کا ہو، کوئی انسان ہو کسی بھی علاقے کا، کسی بھی ٹائم کا، اس میں یہی کہانی ہوتی ہے جو چلتی رہتی ہے۔ لیکن تہذیبی تاریخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں ہم بہت سے ٹاپکس کو ہم اکٹھا کرتے ہیں، جس میں سیاست بھی ہوتی ہے، علم و دانش اور فکر، یعنی کس طرح سے علم انسان میں کس طرح سے پیدا ہوا اور کیسے بڑھتا ہوا آج تک پہنچا، مذہب، دین کس طرح سے چلا اور کیسے چلتا ہوا اب تک آ رہا ہے، دعوت اور اصلاح کی تحریکیں۔ اب یہ ایک بڑا انٹرسٹڈ ٹاپک ہے، خاص طور پہ اگر ہم امت مسلمہ کی ہسٹری کا مطالعہ کر رہے ہوں تو غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت کیسے پہنچی، خود مسلمانوں کے اندر کیا کیا دین سے انحرافات پیدا ہوئے اور ان کی اصلاح کیسے ہوئی، اس کی کیا کیا تحریکیں پیدا ہوئیں کہ جنہوں نے اس کو اصلاح کرنے کی کوشش کی، پھر جو لوگ دین اسلام کے دائرے میں ہوں ان کی کس طرح سے تعلیم و تربیت ہوتی رہی اور ان کا تزکیہ نفس یعنی ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا سلسلہ کیسے ہوا۔ اس کے بعد پھر روایت اور قانون، یہ کیا ہوتا ہے، یعنی روایت کہتے ہیں کہ یہ کون سے کیسے کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اور قانون اس کو ایک لیگل شکل میں حکومت میں لے آتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہسٹری میں کیسے چلی، پھر ثقافت اور کلچر اور آرٹس یہ کیسے چلے اور کیسے چلتے ہوئے آئے۔ تو اب یہ تو ہیں، ان سب کی ہم سٹڈی کریں تو تب اس کو ہم کہیں گے تہذیبی تاریخ، کہ جس میں سب کچھ شامل ہو جاتا ہے۔ تب ہم ذرا دیکھ لیں کہ اس اسلامی تہذیب کی اگر ہم سٹڈی کر رہے ہیں تو اس کی ٹائم لائن کیا ہے، یعنی کب سے شروع ہوا سلسلہ اور کب تک ہے۔ تو اب دیکھیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے زمانے سے ہمیں سٹارٹ کرنا چاہیے، اور یہ کیوں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے ہی انسانیت شروع ہوئی اور وہیں سے نبوت آئی اور وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تب تک کیا رہا معاملہ۔ تو اب دیکھیے کہ اس کے لیے ہم یہ کیلنڈر یوز ہم کر سکتے ہیں کہ جسے ہم عیسوی یا شمسی کیلنڈر کہتے ہیں، جو آج کل 2019 ہے۔ تو یہ 609 سے ہم بات اس سے پہلے کے زمانے کی، یعنی 609 سے پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا رہا۔ پھر عہد رسالت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکومت بنی ہے تو 609 سے 632 عیسوی کیلنڈر، اس کے مطابق یہ ٹائم گزرا ہے۔ تو کیا ہوا، اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں، ان کا ٹائم کیسے رہا ہے، 632 to 692 کا پیریڈ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ہجری کیلنڈر بھی استعمال کرتے ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص طور پہ ہجرت سے یہ کیلنڈر شروع ہوا ہے۔ تو اب عہد صحابہ ہم کہیں گے 11ویں سال سے لے کے 73 تک کا۔ اس کے بعد پھر اگلا ٹائم آئے گا عہد تابعین اور تبع تابعین۔ یہ کون تھے، یہ صحابہ کرام کے اسٹوڈنٹس تھے، تو ان کا ٹائم 73 سے 150 ہجری، یہ پیریڈ ہوگا، اس کی سٹڈی کریں گے۔ اس کے بعد تہذیبی عروج کا دور، کہ جس میں امت مسلمہ پورے عروج پہ پہنچی،
جو 150 ٹو 656 ہجری کے زمانے میں مسلمان دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بن چکے. پھر تہذیبی جمود کا دور آیا. اب یہ جمود کیا ہے کہ ایک ہے نا، جیسے بہت تیزی سے آپ چڑھ رہے ہیں، چڑھتے جا رہے ہیں، لیکن پھر آگے جا کے رک گئے. تو یہ اس نوعیت کی ایک پیریڈ ہے 656 ٹو 922 ہجری، یا اگر آپ عیسوی کیلنڈر سے کہیں تو 1258 سے 1517 تک کا پیریڈ، کہ جب مسلمانوں نے کوئی تہذیب میں کوئی عروج نہیں ہوا، بس جہاں پہ آئے وہیں رک گیا معاملہ. اس کے بعد پھر اگلا پیریڈ آتا ہے کہ جس میں سیاسی عروج اور تہذیبی زوال کا دور، یعنی تہذیب میں زوال آنا شروع ہوا. ہاں، سیاست کے اعتبار سے بہتر رہا، بڑے عروج میں رہا. تو یہ پیریڈ ہے، اگر عیسوی کیلنڈر میں دیکھیں تو 1517 سے 1800 عیسوی تک کا پیریڈ ہے. اس کے بعد پھر مسلمانوں کا انتہائی زوال آیا، جو 1800 سے لے کے 1950 تک کا پیریڈ ہے. اور پھر آخری دور ہے، دور جدید جسے ہم کہیں گے، کہ جس میں 1950 سے لے کے آج تک کا جو پیریڈ ہے اس کی سٹڈیز ہوں گی. تو یہ ٹائم لائن آپ کو یاد رہنی چاہیے کہ ہم سٹڈی یہاں سے کریں گے، کرتے کرتے اس پورے سلسلے سے چلتے چلتے یہاں پہ آئیں گے. تو یہ بھی آپ ایک سلائیڈ ایک دیکھ لیجئے کہ کیسے مسلمانوں کی تہذیبی عروج چلی، یعنی عہد رسالت سے عروج میں آنے لگی، چلتے چلتے بالکل ٹاپ پہ آ گئی. اسے تہذیبی عروج کہیں گے ہم. اس کے بعد پھر یہ رک گیا سلسلہ اور یہیں پہ پھنس گیا. پھر ہماری جو تہذیبی زوال ہے وہ گری اور پھر انتہائی زوال پہ پہنچ گئی. اور یہ پیریڈ ہے جو میں بتا چکا ہوں. اور پھر دور جدید ہے جس میں کچھ بہتری کے اثرات آ رہے ہیں. اور پولیٹیکل لحاظ سے دیکھیں تو بھی یہی سیم پوزیشن ہے. ہاں، تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ یہاں پہ ایک خاص پیریڈ کہ جب تہذیب تو عروج میں تھی لیکن پولیٹیکلی ہم پرابلمز میں رہے، تو وہ آئے. پھر بہتر حالت ہوئی، پھر پرابلمز میں آئیں، پھر کچھ بہتر حالت آئی، اور پھر تو ہم بہت زوال پہ چلے گئے اور اب تھوڑی سی امپرومنٹ کی سچویشن ہے. تو اس سب کی سٹڈیز ہم انشاءاللہ کریں گے اور پھر ہم اس کو کرتے ہوئے ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ کیسی سچویشن رہی ہے. تو تھینک یو ویری مچ. اس کو آپ جسٹ یاد کر لیجئے. اگلے لیکچر میں ہم پھر اس کا مطالعہ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.